آپ کو اوپر نہیں کہ وہ کیوں نہیں سمجھتا، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور دل سے ڈرتا بھی ہے سو آپ اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نازعات کے بعد اگلی سورت ہے سورہ عبس، مکی سورت ہے اور اس کا نام عبس ہے۔ اس سورت کی بالکل ابتدا میں یہ پہلا کلمہ آیا ہے عبسا، اسی نسبت سے سورت کا نام بھی عبس ہے۔ اس سورت کے اندر 3 موضوع کو زیادہ زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع اس میں لیا گیا عقیدہ رسالت، اور دوسرا قرآن حکیم کی حقانیت، اور تیسرا عقیدہ آخرت، قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا گیا ہے اس میں۔ تو اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ اس بات رسالت پر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں رسول ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہونا، اس بات کی یہاں جا وہ پہلے حصے میں ذکر کیا گیا، اور اس حصے کے اندر ایک تنبیہ بھی کی گئی کہ مسلمان معاشرے میں، طبقے میں، اگرچہ وہ کتنا بھی کمزور ہو لیکن اس کا احترام اور اس کا اکرام متکبرین اور منکرین اسلام کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، ان سے پہلو تہی اختیار نہ کی جائے، ان کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے مالی اعتبار سے اگرچہ کمزور ہوں، خاندان کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہوں، جان کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہوں، معاشرے میں طبقاتی نظام میں اگرچہ وہ کمزور ہوں، لیکن اس کمزوری کی وجہ سے دنیا دار اور سرمایہ دار طاقتور دین دشمن لوگوں کے اوپر ان کمزور ایمان والوں کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ یہ محبوبانہ تنبیہ ہے اس سورت کے اندر۔ اس سورت کے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سرداران قریش کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے اور دین کی دعوت چل رہی تھی۔ بعض روایات میں نام بھی آئے سرداروں کے، جن میں ابو جہل، امیہ اور عتبہ، شیبہ، اس طرح کے بڑے جو سردار تھے قریش مکہ کے۔ حضور کی ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اجلاس چل رہا تھا، دعوت اسلام کی بات چل رہی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو عقائد اسلام سمجھانے میں بہت گہرائی کے اندر اترے ہوئے تھے، منہمک تھے پوری توجہ کے ساتھ۔ دل میں یہ پوری طلب اور چاہت کہ آج ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور اس مجلس میں یہ لوگ ان کا شرح صدر ہو جائے، اور یہ اگر اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو یکسر مکے کی فضائی بدل جائے گی، مشکلات جو اسلام کے راستے میں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اسلام کی جو فتوحات ہیں وہ مکہ سے ہی اطراف میں شروع ہو جائیں گی۔ تو ظاہر ہے جب آدمی کسی کے پاس ہمارے ہاں دعوت میں گشت لے کر جاتا ہے تو دعوت کے گشت کے عموماً کچھ حصے خصوصی ہوتے ہیں، کچھ عمومی ہوتے ہیں، کچھ خواص کے ساتھ گشت ہوتی ہے۔ خواص کے ساتھ گشت میں
اکرام کا خیال رکھا جاتا ہے، گفتگو کا خیال رکھا جاتا ہے، اور تکلم میں بہت توجہ اور گہرائی سے بات کی جاتی ہے، اور طلب یہ ہوتی ہے یہ اس علاقے کا بڑا آدمی ہے، یہ اگر دعوت کے ساتھ جڑ گیا تو اس کی وجہ سے کتنے جو ہے وہ لوگ ہدایت میں آ جائیں گے، کتنے لوگوں کی آخرت کی جو ہے وہ بھلائی ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو اکرام کے باب میں ملوذ خاطر رکھ کر آدمی بات کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کے بڑے لوگ بیٹھے تھے، سردار لوگ بیٹھے تھے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر تھے، اور اقتدار کے اعتبار سے بھی ابو جہل جو اس علاقے کا چیئرمین تھا، بڑا آدمی تھا، وہ سارے مجلس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت بات سمجھا رہے تھے۔ تو عین اس مجلس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ پہنچے، اور مجلس کے بیچ میں آ کر داخل ہو گئے اور ایک دم سے اپنی بات رکھی۔ اب بظاہر آداب مجلس کے خلاف ہے، بظاہر آداب مجلس کے خلاف ہے کہ ایک مجلس چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، تو اس مجلس کے درمیان اپنی گفتگو آدمی نہیں کر سکتا۔ تحمل کے ساتھ آدمی بیٹھ جائے، وہ گفتگو سنے، پھر موقع پا کر یا اجازت لے کر اپنی بات کرے۔ اگر اجازت ملے تو ٹھیک، نہیں تو انتظار کرے، پھر آخر میں اپنی بات کرے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ اس صحابی نے اس کا کوئی خیال نہ رکھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ ان کا عذر یہ تھا کہ یہ آنکھوں سے نابینے تھے، آنکھوں سے نابینے تھے۔ تو اب نابینا ہونے کی وجہ سے مجلس تو انہیں معلوم ہے کہ مجلس کیا ہے، اس لیے جو ادب کی آداب مجلس کی خلاف ورزی ہے ان کا ذمہ کچھ نہیں آتا، وہ معذور ہے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر آتے ہی سلام کیا اور کہا علمنی مما علمک یا رسول اللہ، مجھے مسئلہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ تھوڑا پھیر لیا، بھئی اس وقت تو خاص بات ہو رہی ہے۔ اس نے دوبارہ کہا علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما علمک اللہ، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بھی مسئلہ بتائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسی اصرار کے اوپر تھوڑی سی طبیعت میں ناگواری ہوئی۔ ایک تو یہ آداب مجلس کے خلاف تھا، دوسری بات یہ تھی کہ جن سے بات کی جا رہی تھی وہ سب مخالفین تھے، دشمنان اسلام تھے۔ ان کو قریب کرنے کے لیے بات سمجھانے کا بڑا اہم موقع اس وقت ہاتھ میں آیا تھا، اور یہ جو آنے والا ہے یہ تو اپنا پہلے سے مسلمان ہے، اس کی بات تو بعد میں بھی سنی جا سکتی ہے۔ اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے اس گفتگو کے دوران خلل ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجتہادی رائے سے اس بات کو پسند نہ کیا، اور اس سے تھوڑا سا منہ جو ہے وہ ناراضگی کے آثار میں موڑ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا مزاج میری بات پر کچھ ناراض ہو گیا ہے تو بیچارہ پریشان ہو گیا، تو وہ مجلس سے واپس ہو گیا۔ اب نابینا ہوتا ہے، وہ واپس ہو گیا اور باہر جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ میں نے مسئلہ پوچھا، تیرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو سرداروں کی مجلس ختم ہوئی، ووٹ کر چلے گئے، انہوں نے کون سا اسلام قبول کرنا تھا۔ ادھر جبریل امین آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تو چلے گئے، پیچھے جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین رب تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوبانہ انداز میں
ایک تنبیہ، ایک عتاب لے کر آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو یہ تنبیہ محبوبانہ انداز میں ہوتی ہے، اپنوں کو سمجھانے کے لیے، انداز کبھی سخت بھی ہو سکتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، یہاں تھوڑا سا انداز سخت اس انداز سے فرمایا عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، کہ محبوب آپ نے اپنے ماتھے پہ بل چڑھا دیے، وتولا، اور آپ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، ان اس بات پر کہ جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، تو یہ نابینا صحابی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، اگرچہ بظاہر آداب مجلس کے خلاف تھا، لیکن وہ تو معذور ہے، نابینا آدمی ہے، اس کو کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ یہ بات نہیں جاتی، اور وہ اپنی گھر سے مسئلہ پوچھنے آیا اور آپ نے منہ پھیر لیا اور ناراضگی کے اثرات بھی آپ نے دکھائے۔ حالانکہ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، قرآن نے بڑی عجیب انداز سے بات کی کہ آپ کو کیا معلوم ہے محبوب، اگر وہ آپ سے جو مسئلہ اس وقت پوچھنا چاہتا تھا، اس مسئلے کے پوچھنے میں لعله يزكى، وہ اپنے آپ کو سنوارتا، او يذكر، یا وہ نصیحت قبول کرتا، تو فتنفعه الذکرى، آپ کا اس مسئلے میں اس وقت اس کو سمجھا دینا اس کو نفع ہوتا، اس کو کام آتا۔ دیکھو جب آدمی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ نقصان میں ہوتا ہے، اور جب مسئلہ سیکھ لے اور اس پر عمل کرے تو اس کو مسئلہ سیکھنے کا کیا ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے۔ بعض لوگ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں پاکی کے ناپاکی کے، تو وہ پوچھتے نہیں ہوتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کیسے پوچھوں۔ تو ہمارے ایک استاذ اللہ مغفرت فرمائے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے بے شرم بن کر مسئلہ سیکھ لو، تھوڑی دیر کے لیے بے شرم بن کے مسئلہ سیکھ لو، تو پھر ساری زندگی شرم کر کے اس مسئلے پر عمل کرتے رہنا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر تم نے ساری زندگی یہ شرم کی اور مسئلہ نہ سیکھا، تو مسئلہ نہ سیکھ کر نہ عمل کرنے کی وجہ سے اس پر جو تمہیں آگے سزا ہوگی اس سے یہ بے شرمی اچھی ہے۔ تو بسا اوقات انسان کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مسائل نہیں پوچھتا، تو مسائل نہیں پوچھتا تو وہ پاک نہیں رہتا۔ بعض اوقات کسی آدمی سے آپ کہیں نا بھائی نماز پڑھو، توجہ کے ساتھ دعوت آدمی دیتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی میں نماز پڑھوں گا، اچھا ابھی سے چلو ہمارے ساتھ، ابھی زور کی نماز ہے، ابھی عصر کی نماز ہے، پڑھو، کہتا نہیں صبح سے شروع کروں گا، جان سنو کیا کہتا ہے، صبح سے شروع کروں گا۔ آپ کا اصرار ہوا نہیں ابھی سے شروع کرو، دیکھو کیا پتہ ہے زندگی کا جو آئے نہ آئے، یا بھی نمازیں باقی ہیں، ابھی سے شروع کرو، تو کہتا ہے نہیں میرے کپڑے پاک نہیں۔ اب آگے جو آتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو ہم نے کہا اسے تو دوسرا مسئلہ سامنے آئے گا، تو بے نماز بھی دوسرا ناپاک بھی ہو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آدمی مسائل سیکھتا ہے تو اس سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم نے کہا یزکا، آپ سے وہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا تاکہ وہ یزکا طہارت حاصل کرے، پاکی حاصل کرے۔ ظاہری طہارت بدن کی بھی ہو سکتی ہے، باطنی طہارت قلب کی بھی ہو سکتی ہے گناہوں سے۔ تو وہ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا تاکہ اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال کے نور سے مزین کرے، او یذکر، یا وہ اس وقت کوئی نصیحت لینے کے معاملے میں آپ سے کوئی دین کی بات پوچھنے میں آیا تھا تو آپ اس کو سمجھا دیتے، تو فتنفعہ الذکریٰ، اس کو سمجھانا آپ کا اس کو نفع دیتا، لیکن آپ نے اس پر توجہ نہیں کی اور آپ نے عبداللہ ابن مکتوم سے منہ پھیرا اور آپ چلے گئے۔ اما من استغنا، اور آپ ادھر پھیرے ہوئے ہیں کہ جو من استغنا، دین قبول کرنے سے آپ نے آپ کو غنی سمجھتا ہے، ایک ہوتا ہے غنی اور ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے غنی اور ایک ہوتا ہے فقیر۔ ہر کسی سے مدد طلب کرتا ہے، کیوں جی؟ فقیر ہر کسی سے مدد طلب کرتا ہے ہر معاملے میں،
وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، محتاج سمجھتا ہے، اور اگر اس فقیر کو کوئی خود بڑھ کے دے دے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اس فقیر کو کوئی خود بڑھ کے آگے دے دے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو فقیر محتاج ہوتا ہے ہر اعتبار سے، اور جو مالدار آدمی اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے وہ بڑی سی بڑی مشکل میں بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی عقل میں کوئی کمی نہیں آتی، کہتا مال ہے۔ بڑی سی بڑی بیماری آگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ پرسنل ڈاکٹر سے بھی علاج کروا لیں گے، ان کی جو ہے وہ اسپتال میں اگر ان کو داخل ہونا پڑا تو ان کی وارڈ بھی اپنی اسپیشل ہوتی ہیں، عام مریضوں کے ساتھ وہ ایڈمٹ بھی نہیں ہوتے، اسپیشل روم ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے چارجز ہوتے ہیں، اگر پرواہ نہیں ہوتی، مال جو ہے خرچ کر رہا ہے، وہ کسی بھی مسئلے میں اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا، یہ غنی آدمی ہوتا ہے۔ تو کفار مکہ، سرداران قریش دین قبول کرنے کے اعتبار سے مسلمان ہونے میں اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے تو بڑا دین ہے، ہم کیوں گئے اس کے پاس، ہم تو باپ دادا کے دین کے مالک ہیں، ہم تو اپنے اعتبار سے بڑے آزاد ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب آدمی دین سیکھنے کے لیے طلبگار بن کر آیا، آپ نے تو اس سے منہ پھیر دیا ناراض ہو کر، اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ تو دین قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، مانی استغنا، وہ تو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، وہ تو دین قبول کرنے کے بارے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا آکڑا ہوا سمجھتا ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وہ سیکھنے آیا، آپ نے منہ پھیر دیا، یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کے در پہ ہیں کہ یہ کلمہ قبول کر لیں، یہ سیکھ لیں، یہ سمجھ لیں۔ اگلی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی بھی دی کہ میرے محبوب وہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، اس کو دین سکھانا، اس کو دین کے فرائض سکھانا، اس کو اعمال پہ لانا، یہ تو ذمہ داری میں سے ہے۔ اس نے دین قبول ہی نہیں کیا اور آنا بھی نہیں چاہتا، تو اگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوا تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ یہ کیوں کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو پاک نہیں ہوتا، اس کے بجائے آپ ادھر ہی خیال رکھیں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جو آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ دل میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہوا تو شاید عمل نہ ہوا، میری آخرت خراب ہو جائے گی، وہ اس لیے ڈرتا ہے، مسائل سیکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ اس سے بے پرواہی اور آپ روگردانی اس سے کر رہے ہیں، نہیں، ان کو چھوڑیں، آپ اسے سمجھایا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کے واپس جانے پر اپنے محبوب کو اس محبوبانہ انداز سے تنبیہ بھی کی اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ کافر متکبر لیڈروں کے مقابلے میں غریب کمزور مسلمانوں کا خیال رکھا کرو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بارگاہ نبوت میں VIP بن گئے۔ پھر تاریخ میں سیرت کے کرداروں میں آدمی پڑھتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو عزت پھر اللہ کے رسول کے دربار میں ملی وہ کہیں نہیں ملی۔ اور ایک مجلس پر عبداللہ ابن ام مکتوم کا اکرام بہت زیادہ جب کیا تو کسی نے کچھ ذکر نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس کے بارے میں مجھے رب نے ڈانٹا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے بارے میں مجھے رب نے تنبیہ کیا کہ آپ نے اس کو کیوں بھیجا تھا۔ پھر عبداللہ ابن ام مکتوم اس درجے پر پہنچے، عبداللہ ابن مکتوم اس درجے پر پہنچے کہ یہ نابینا ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے باہر سفر کرنے کی صورت میں حضور کے مصلی پر نماز بھی پڑھاتے رہے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم بالخصوص رمضان کے مہینے میں صبح کی اذان دیا کرتے تھے۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کیا انہوں نے جو تک بلال اذان نہ دے تو صبح ہی نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں کہاں سے روایت نکالی ہے، لا اصل اسی کوئی کوئی اثر نہیں ہے۔ مدینہ میں رمضان کے مہینے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک اذان بلال دیا کرتے تھے اور ایک اذان عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی دیا کرتے تھے۔ تو بلال اذان دیتے تھے تہجد کے وقت، مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو گھروں میں ہیں سحری وغیرہ کھا چکے ہیں
یا بیدار ہونے والے سحری کھا لیں، جو کھا چکے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں. اور کچھ لوگ رات بھر مسجد میں عبادت کے اندر مصروف ہوتے تھے، انہیں اطلاع ہوتی تھی کہ سحری کا وقت قریب ہے، جاؤ سحری کھاؤ. وہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے. اور صبح صادق ہونے پر پورا رمضان کا مہینہ اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ جو کہ نابینا آدمی تھے، پتہ تو چلتا نہیں تھا وقت کا، تو اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ آ کر اس کو کہیں نا اصبحت اصبحت، صبح کر دی تو نے صبح کر دی، چل اذان دے. پھر عبداللہ ابن ام مکتوم چل کر کیا دیا کرتے تھے؟ اذان دیا کرتے تھے. بارگاہ نبوت میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ نے پھر یہ عزت عطا فرما دی. قیامت تک قرآن کریم کے اندر ان کے اس تعلیم اور اس سوال کا تذکرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کی عزت، حوصلہ افزائی اور اکرام کا سبق دیا گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.